أعوذ بالله من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے کی جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ جس کی کل 7 آیتیں ہیں، ان میں سے الحمدللہ 4 آیتوں کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی تھی۔ پچھلی ملاقات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات ہوئی تھی۔ نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ تھا وہ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جو آج کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ پیچھے جو آیت گزری ہے اس میں 1-2 باتیں ہیں جو سمجھنے کی بھی ہے اور دل پر لینے کی ہے۔ جیسے پیچھے اوپر باتیں چل رہی تھی کہ اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، میں پورے جہان کو چلانے والا ہوں اور میں سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرنے والا ہوں اور میں ہی بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ اب جب بندے کی بات اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ بندہ ہم سے بات کیسے کرے گا، تو ہر بندہ تو اکیلا ہے نا، تو اپنے طور سے کہنا چاہیے کہ اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ایسا مت کہو، بلکہ ایسا کہو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی بہووچن لا رہے ہیں اللہ، کیا لا رہے ہیں؟ بہووچن، جمع کا صیغہ لا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بہت سارے نکات علماء نے سمجھائے ہیں۔ مثلاً ایسا اس لیے ہے کہ یہ شاہانہ کلام، بادشاہ کا کلام، اور جو درباری ہوتے ہیں نا بادشاہ کے، وہ بادشاہ کے مزاج کو جانتے ہیں کہ بادشاہ کے دل کو کیسے جیتا جاتا ہے۔ تو مثلاً کوئی خاندانی قسم کا آدمی ہو جس نے سالوں سے اس کے باپ نے بادشاہ کی درباری کی ہو، جب وہ بادشاہ سے اپنا کوئی مسئلہ حل کروانا چاہے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو خاندانی غلام ہوں۔ کیا کہے گا؟ میں تو خاندانی غلام ہوں، ہمارا تو خاندان شروع سے آپ ہی کا نمک کھاتا آ رہا ہے، ہم تو آپ ہی کے وفادار ہیں۔ تو اس سے بادشاہ کی توجہ پوری متوجہ ہو جائے گی۔ تو بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد، کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی میں تو آپ کا بندہ ہوں، میرا باپ بھی آپ کی عبادت کرتا ہے، میرے دادا بھی آپ کی عبادت کرتے تھے، ہمارا خاندان تو آپ ہی کے در پر جھکتا ہوا آیا ہے۔ تو یہ ایسا انداز ہے کہ اللہ خود موقع دے رہے ہیں کہ ہماری رحمت کو اس طرح پٹاؤ، ہماری رحمت کو اس طرح پٹاؤ اور ہماری رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو، اس لیے کہ ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ تو دینا چاہ رہے ہیں تو دینے کا طریقہ بھی اللہ سکھا رہے ہیں کہ کیسے لوٹو گے ہمارے اس کو۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں تو خاندانی غلام ہوں، کتنا بھی کمزور کیسا بھی گنہگار ہوں، لیکن جھکتے تو ہم آپ ہی کے در پر آئے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور آئندہ بھی جو ہے ہم آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ پٹا کر پھر آگے کی جو مین درخواست ہے وہ بندہ پیش کرے گا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر دو۔ اس کی تفصیل تو آگے آئے گی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کیوں بہووچن لا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندے کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کی ہے محنت سے۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ آدمی ہے، اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو ایسا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ کے مزاج کے مطابق عبادت ہو جائے۔
بہت سے ایگزام دینے والے ایگزام دیتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت اور یہ دنیا کے اعمال یہ بھی ایک امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کے پورا سسٹم ہی ہم نے امتحان کے لیے بنایا ہے، موت اور زندگی کا۔ تو اس میں بندہ عبادت کرے گا تو کوئی ضروری تھوڑی ہے پوری شرط پر اترے یا نہیں اترے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، عبادت کرو تو دل کی حالت ایسی رکھو کہ اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے لیکن یہ جو سب آپ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ میری عبادت جوڑ لینا اور ان کے صدقے میں قبول کر لینا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کی فرائض کو آدمی کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کی مین نماز فرض ہے، اگر اس میں کبڑا ہو گیا تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ شریعت میں جو جماعت کی نماز کی فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے ہے، تاکہ بندے کی جو بہت تھوڑی بہت کوتاہی ہو تو دوسرے نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ اس کا کام چلا جائے۔ جیسے ایک بزرگ نے مثال دی تھی کہ وہ پرانے زمانے میں ابھی بھی موتی جو ہو، قیمتی موتی، اس کو اگر تاگے میں پرو کر اندر ڈال کے بہترین ڈیزائن بنا کر دیے جائیں گے تو موتی کے ساتھ تاگا جو ہے دھاگا وہ بھی قبول ہو جائے گا، وہ بھی اسی قیمت میں نکل جائے گا۔ اسی طرح مسجدوں میں اللہ کے لال آتے ہیں، پتہ نہیں کون چھپا رستم ہے جو اللہ کا ولی ہے، جس کی ایک بول کے اللہ لاج رکھتے ہیں۔ اب ہم پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم ساتھ میں نماز پڑھیں گے تو اس کے صدقے میں اللہ ہمارا کام بھی چلا لیں گے۔ تو اس میں سبق ہے ہر آدمی کے لیے، نہ کوئی گنہگار آدمی اس سے نا امید ہو سکتا ہے اور نہ کوئی بڑے سے بڑا نیک آدمی تکبر میں پھنس سکتا ہے کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ اللہ کہہ رہے ایسا نہیں چاہیے۔ دل کی کیفیت کیسی چاہیے؟ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، اللہ کسی کے صدقے میں میرا کام چل جائے۔ اس لیے بزرگ تھے، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، وہ کبھی پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت اب مسجد میں پہلے آتے ہیں، موقع رہتا ہے، پھر بھی آپ پہلی صف میں نہیں جاتے، پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل مجھے یہ امید رہتی ہے کہ اللہ کا کوئی ولی آگے کھڑا ہوگا تو پیچھے میری نماز اس کے صدقے میں چلے جائے گی۔ تو یہ اللہ انداز سکھا رہے ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو اور ہم تم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری کوئی کوشش ناکام نہ ہو۔ اتنا زیادہ ٹیکا کرنے والی تو کوئی سرکار نہیں ہوتی۔ ماں کی ہر خواہش ہوتی ہے کہ ہر موقع پر میرا بیٹا کامیاب ہو۔ تو اللہ نے امتحان کا میدان تو قائم کیا ہے لیکن موقع موقع سے ایسی رہنمائی دی ہے کہ اس پر آدمی کان دھرے تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے بہو وچن لا کر اللہ تعالیٰ بندے کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور اس کو کامیاب بھی کر رہے ہیں۔ بہت نیکی کرتے ہو تو کہیں شیطان کے دھوکے میں مت آ جانا، اور اگر ٹوٹے پھوٹے بھی ہو تو نا امید بھی مت ہونا۔ یہ ہمارا نظام اس طرح چلتے رہو۔ اور بھی ایک بات ہے، اللہ علماء کا بھلا کرے، انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معاملہ اکیلے کا چل رہا ہے، ایک بندے کی اپنے اللہ سے بات ہو رہی ہے لیکن صیغہ لا رہے ہیں بہو وچن کا۔ کیوں؟ اللہ بندے کی تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اکیلے نہیں، سب کے ساتھ رہنے کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے، سب کے ساتھ رہنے کی سوچ بنائی جا رہی ہے۔ جب بھی دعا کرو تو سب کے لیے دعا کرو، مدد طلب کر رہے ہو تو اس وقت بھی سب کے لیے مدد طلب کرو۔ آگے آ رہا ہے اہدینا، ہدایت طلب کرو تو بھی سب کے لیے کرو۔ اس سے ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو اور اپنی قوم کو ساتھ میں لے کر جینے کا حوصلہ پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پسند نہیں۔ کیسے رہو؟ مل کر رہو، اتفاق کے ساتھ رہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنے کا حوصلہ رکھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پوری تربیت کی جا رہی ہے صرف ایک سورہ فاتحہ میں۔ یہ وہ صورت ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے عام آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 باتیں تھیں جو بہو وچن صیغہ لائے ہیں، اس کے اوپر یہ علماء نے بتایا کہ اللہ کی یہ حکمتیں ہیں اور یہ علوم اللہ علماء پر کھلتے ہیں۔ کون؟ علم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے ہر زمانے میں اس کے علوم اور اس کی تفاسیر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ میری امت کو بتاؤ یہ ہے۔ کیونکہ علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہیں تو وہ تو ہے نہیں اب، تو اللہ دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ یہ یہاں ہم نے یہ بات اس لیے کہی۔ تو یہ کتنی بڑی تعلیم ہو گئی کہ آدمی بڑا سے بڑا نیک ہے۔ ایاک نعبد کا پیغام یہ ہے کہ تکبر میں مت پڑ جانا، بڑے سے بڑا گنہگار ہے نا امید مت ہو جانا۔ ایاک نعبد ساتھ میں لے کر چلنے کا مزاج بنانا، یہ قومیں آگے بڑھتی ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹکراتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ تو گویا یہ کامیابی کا راستہ اللہ بتا رہے ہیں۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے اب اللہ کی رحمت کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا. اب کیا مانگے؟ کائنات کا بادشاہ متوجہ ہے، اس کے رحمت کے خزانے سمجھو کھول دیے گئے ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے. لیکن اس موقع پر اللہ خود آدمی کی تربیت کر رہا ہے، انسان کو سکھا رہا ہے کہ میرے خزانے تو ان گنت ہیں اور کبھی ختم ہونے والے نہیں، لیکن مانگو تو کیا مانگو. جیسے وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنی سب رانیوں کے لیے اعلان کر دیا کہ آج جس کو جو لینا ہو لے لو، جس کو جو لینا ہو وہ لے لو. لاکھوں تالے ہیں، ان کو کھولنا ہے. اب کسی ایک تالے کی چابی مانگنا یہ بیوقوفی ہے. بھائی ماسٹر کی مانگو. کیا مانگو؟ ماسٹر کی مانگو کہ سب تالوں کے مالک بن جاؤ گے، جس کو چاہو گے کھول سکو گے. تو سب خوبصورت تھی، تو ان سب نے کسی نے جو ہے سونے جواہرات کی چیزوں پر، اس پر کسی نے جاگیر مانگی، یہ مانگی وہ مانگی. ایک جو ہے سانولے رنگ کی بیچاری باندھی تھی، اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کیا مجھے یہ چاہیے. تو یہ اس نے ماسٹر کی پر ہاتھ رکھا تھا، ہر چیز اس کی ہے جب بادشاہ اس کا ہے. تو یہ موقع ہے کہ اللہ کی رحمت پوری طرح متوجہ ہے، اور اللہ نے اپنے طریقے سے فارم فل کر کے دیا ہے کہ اس طرح مانگو تو ملنا تو پکا ہے. لیکن اس موقع پر اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر دے، جو آپ کے مزاج کا اور آپ کے نبی کے مزاج کا راستہ ہے. زندگی کا وہ ڈھب، وہ لائف اسٹائل، وہ طریقہ ہمیں دے دیجیے. یہ ماسٹر کی ہے. یہاں روزی آدمی مانگ سکتا تھا، یہاں مکانات آدمی مانگ سکتا تھا، یہاں اولاد آدمی مانگ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ماسٹر کی دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے پر آ گئے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق زندگی گزارے گا تو ہم تو اس کو خوشگوار، خوشی والی زندگی دنیا میں بھی دیں گے، اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر اور ثواب اس کو دینے والے ہیں. تو وہ روزی تو ملنی تھی، اور جب اللہ کے مزاج کے مطابق آ جائے گا تو متقی بنے گا یا نہیں بنے گا. اور اللہ وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے راستے نکالتے ہیں. کہیں بھی پھنسے گا اس کی گاڑی رکنے والی نہیں، نان اسٹاپ گاڑی ہم چلائیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اس کے مائنڈ پلاننگ بھی نہیں آ سکتی کہ مجھے یہاں سے روزی مل سکتی ہے، لیکن وہاں سے بھی ہم لا کر اس کو روزی دیں گے اور عزت کے ساتھ دیں گے. تو بہت سارے مسئلے آدمی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ بھائی پریشانی ہے، رزق کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے. اللہ نے سب کو سائڈ میں کر کے کہا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی ہمیں عطا کر دے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یعنی صحیح راستہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارے. زندگی کے ہر سیکٹر، ہر شعبے میں آدمی حلال اور حرام کی رعایت کرے. اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جیسا اللہ نے کہا ہے ایسا کرے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایسا کرے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قید لگائے الصراط، راستے پر چلنا ہے، اور ساتھ میں کہا مستقیم، سیدھا راستہ. دیکھیے راستے تین طرح کے، ایک بالکل میڈل میں ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور ایک رائٹ میں جاؤ یا لیفٹ میں جاؤ گمراہ ہو جائیں گے. دیکھیے آدمی یا تو اپنی منچائی گزارے گا، بالکل لیفٹ کا راستہ ہے، بالکل گمراہی کا. کبھی آدمی دین کا ٹائٹل لگا کر دین پر چلتا ہے لیکن اپنی مرضی کی کچھ چیزیں اس میں داخل کر دیتا ہے، تب یہ بدعت بن جاتی ہے، یہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کہہ رہے ہیں دین کا راستہ اپناؤ، من چاہی نہیں رب چاہی، اور ساتھ میں کیسا؟ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا. کبھی کیا ہوتا ہے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کرنے دھرنے والے ہیں، سیدھی بات ہے. اب اس میں آدمی ایسا سوچے چلو اللہ تعالیٰ کرنے دھرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اب کھانا نہیں کھاتا، اللہ پیٹ بھریں گے، میرے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار ہو گیا دوائی لینے کی تیار نہیں، اللہ شفا دینے والا ہے، مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے؟ کمانے دمانے نہیں جاتا، پورے دن تسبیح لے کر بیٹھا سبحان اللہ الحمدللہ کر رہا ہے. تو ہے تو دین کا ٹائٹل لیکن یہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق نہیں. حالانکہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ ہی کرنے والے، کوئی غلط بات تو ہے نہیں، لیکن چونکہ جو راستہ دنیا میں گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول نے طے کیا ہے کہ بھائی اللہ کی ذات ہے لیکن اسباب بھی کچھ ہے. بالکل تم کہو اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے. بالکل صراحتاً نفی کر دو کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، اسباب اختیار کرو، نگاہ اللہ کی ذات پر رکھو. یہ شریعت کی سوچ ہے. اب اس سے آدمی الگ ہو جائے گا تو دین کے ٹائٹل کے باوجود بھی گمراہ ہو جائے گا. کسی نے کہا اچھا اسباب بھی کچھ ہے، اب اس کو اتنی اہمیت دی کہ آپ کوئی بزنس شروع کرنا ہے
گھر مکان بنانا ہے تو ستاروں کی چال دیکھ رہا ہے، شبھ جو ہے وقت دیکھ رہا ہے، جیسے ہمارے دوسرے بھائی یہ کرتے ہیں ہمارے ملک کے، مہر نکلواتے، کیا نکلواتے، مہورت نکلواتے کہ کون سی مہورت جو ہے شبھ رہے گی اور نباہ ہوگا، یہ بھی ہٹ کر ہے شریعت سے۔ اتنی زیادہ اہمیت شریعت اسباب کو دینے کا اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو درمیانی راستہ کون سا ہے؟ علماء سے پوچھو، انبیاء کرام سے پوچھو۔ ایک صحابی ہے، اونٹ ہاتھ میں تھا، کہا کہ حضور سے کہنے لگے کہ حضور میں اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضور نے فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ مزاج ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ جاننا یہ ضروری ہے۔ صراط مستقیم ہے، ورنہ دین کے ٹائٹل پر رہتے ہوئے بھی آدمی کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ آج کل جیسے یوٹیوب پر جس کا جی چاہا، جس عالم کو چاہا، جس کو چاہا سن لیا، جس پروفیسر کو چاہا سن لیا۔ بھائی حدیث ہی پیش کر رہے ہیں نا، حدیث ہی تو پیش کر رہے ہیں، لیکن حدیث کا صحیح مطلب پیش کر رہے ہیں، تمہیں کیسے پتہ لگے گا؟ تم نے رولز پڑھ رکھے ہیں، تم نے لا پڑھ رکھے ہیں شریعت کے؟ نہیں پڑھے ہیں۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہر کسی کا جو ہے آدمی جو ہے لیکچر سن کر جو ہے دین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اسٹڈی کرنا آتا ہے، میں تو اردو جانتا ہوں، انگلش جانتا ہوں، عربی جانتا ہوں، قرآن لے لوں گا، تفسیر پڑھ لوں گا، ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا، گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی ہندوستان کے لا کی مثلاً کتاب لے کر بیٹھ جائے، لیکن اس میں کچھ کوڈ ورڈ ہے، کچھ راز کی باتیں ہیں، کچھ اشاروں کی باتیں ہیں، جو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی تربیت نیچے سے لے کر اوپر تک اسی زبان میں ہوئی ہے۔ وہ وکیل ہی سمجھے گا، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ حالانکہ اس کو ہندی آتی ہوگی، اس کو انگلش آتی ہوگی، لیکن ہر بات کو جیسی سرکار کی منشا اور اس کی چاہت اس کے مطابق نہیں سمجھ سکتا۔ تو پھر اللہ کا بنایا ہوا قانون ہر آدمی کیسے سمجھ لے گا؟ اس کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ ہاں، آپ اپنی جوانی قربان کرو، پورا اس کو اصول کے قاعدے کے مطابق پڑھو تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو پھر آپ ہر کسی پر بھروسہ کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر من چاہی شیطان کروائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کریم وہ چیز ہے کہ اس سے ہم بہت سو کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں اور بہت سو کو اسی قرآن کریم سے ہم اپنے تک لے آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ بھائی جس راستے کو ایکسپلائن کر رہا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، جس کو واضح کر رہا ہے اللہ کا رسول، اس کو لو اور اس کے علاوہ سے ہٹ جاؤ۔ اس لیے زندگی میں معمول بنانا چاہیے، کسی اچھے عالم، اپنے علاقے کے اچھے عالم دین سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی دین کی کوئی بات ہو انہیں سے پوچھیے، جن کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے، جن کو رات دن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، علماء ان پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ ایسے آدمی کے بارے میں اپنے دین کی جو ہے نکیل دو اور اس کو اپنے دین کا ذمہ دار بناؤ۔ ہم اپنی دنیا کے معاملے میں تو کسی پر بھروسہ نہیں کر لیتے، 10 مرتبہ سوچتے ہیں، تو دین کا معاملہ جس پر ہمیشہ کی خوشی رکی ہوئی ہے، جس پر ہمیشہ کا غم رکا ہوا ہے، اس کو ہمارے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چاہیے، بالکل شہوت والا، اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا راستہ بھی نہیں چلے گا، اور دین کا لیبل لگا ہوا ہے لیکن اس میں بدعتیں ہیں تو بھی نہیں چلے گا۔ کیسا راستہ؟ جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ویسا راستہ چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو مانگو اس موقع پر کہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر۔ اب یہاں پر بھی اہدنا الصراط المستقیم میں دیکھیے، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، لیکن کہاں کا سیدھا راستہ؟ کسی کی کوئی قید نہیں لگائی، بالکل اس کو کامن رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر سیکٹر میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے منشے کے مطابق ہدایت عطا کر دیجیے کہ ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں، ابھی میں کس طرح زندگی گزاروں، اس موقع پر میرے لیے کون سا کام کرنا زیادہ اچھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ یہ سمجھ، اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ، یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ تجارت میں لگا ہوا ہے تو حلال حرام کی تمیز عطا کر دے۔ دوا میں لگا ہوا ہے، مثلاً ہاسپٹل جانا ہے، کوئی بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو 10 رائے آ جاتی ہے، 10 منہ کی 10 باتیں، وہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کون سی ہاسپٹل میں لے جاؤں، کون سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، نہیں سمجھ پڑتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایسی جگہ کی جانب ہماری رہنمائی کر دیجئے جہاں بیماری کی صحیح تشخیص بھی ہو جائے، یعنی صحیح بیماری پکڑ میں بھی آ جائے اور صحیح دوا بھی اس کی مل جائے۔ تجارت میں ہے، جاب اپلائی کر رہا ہے، کوئی ایسی جگہ پہنچا دے اللہ جہاں میرا دین بھی سلامت رہے، میرا رسپیکٹ، میری عزت بھی سلامت رہے اور میں آتم سمان کے ساتھ وہاں کام کر سکوں۔ یہ سب چیزیں اہدنا الصراط المستقیم میں آ جاتی ہیں۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔
پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہہ رہے ہیں اہدنا، اللہ ہم کو ہدایت عطا کر۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے لیے اکیلے نہیں مانگنے کا، سب کے لیے مانگنے کا۔ کیوں؟ ایسا اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ابا نیک ہے بیٹا آوارہ ہے، باپ دن بھر پریشان، شوہر نیک ہے بیوی من چلی ہے، بیچارہ یہاں ملاقات کرنے گیا، وہاں بھائی اللہ کے نام پر 3 دن نکل جاؤ، بھائی اللہ کے نام پر مسجد میں نماز پڑھنے آؤ، اور بیوی ہے کہ پوری فیشنوں کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو آدمی ہدایت کے راستے پر پوری طرح نہیں چل پاتا، چلتا ہے تو بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے اپنے لیے تو ہدایت مانگو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت مانگو، تاکہ تم آسانی کے ساتھ دین پر چل سکو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا پورا گھر بہت نیک ہے لیکن محلہ ہی بہت ڈینجر ہے، سب کی طبیعتیں الگ ہے۔ اب یہ بیچارہ چین سکون سے عبادت کرنا چاہتا ہے، بازو میں ڈی جے بج رہے، گانے بج رہے، آوارہ لڑکے باہر بیٹھے ہیں، گھر میں نوجوان لڑکیاں ہیں۔ تو یہ سب مسائل ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہدایت کی دعا مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے اولادوں کے لیے بھی مانگو، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے بھی مانگو، اپنی بستی والوں کے لیے بھی مانگو، یہ سب کا سب تمہارے حق میں خیر ہے اور تمہارے لیے ہی آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے پہلے سے مسئلے کا حل دیا ہے کہ اپنے لیے اکیلا نہیں مانگنے کا، بلکہ سب کے لیے مانگنے کا۔ بلکہ دعا کے بارے میں تو اصل بات ہی یہ ہے، جو چیز چاہیے وہ دوسرے کے لیے مانگو، جو چیز چاہیے وہ دوسرے کے لیے مانگو، تو خود بخود ہم کو مل جائے گی۔ یہ گڑ ہے اللہ کے خزانے سے لینے کا، یہ بزرگان دین کا یہی کام ہوتا ہے، سب کے لیے مانگتے ہیں، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں لیکن سب کے لیے مانگتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں ایسا آتا ہے کہ جب بندہ تنہائی میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہو کر کہتا ہے آمین وَلَکَ مِثْلُ، آمین، اللہ تیری دعا قبول کرے اور اللہ تجھے بھی ایسی ہی بھلائیاں، ایسی ہی نعمتیں اور ایسی ہی راحتیں عطا کرے۔ اب فرشتے جب ہمارے لیے دعا کریں گے تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو اصل کیا ہے کہ وہ سرکاری کام کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے سیکھنے پڑتے ہیں۔ کوئی وکیل کو پوچھو، قانونی ایسپیکٹ ہوتا ہے، بھئی یہ کام کیسے ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں ایسے کرو تو ہو جائے گا، اور وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی یہ سرکاری چیز ہے، اللہ نے نبیوں کو بتائی، علماء کو بتائی، بھئی اس طرح ہمارے بندوں کو کہو مانگو تو مل جائے گا۔ تو یہ ہے آدمی ہدایت مانگے، اپنے لیے مانگے اور ساتھ میں سب کے لیے مانگے، اور جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کا کیا کرے؟ اللہ سے یہ مانگے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے 2 مطلب ہیں، جیسے ایک ہے اراد الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ مثلا ہم مسجد میں بیٹھے، کوئی عام اجنبی آدمی آ گیا اس گاؤں میں، اس نے کہا مجھے تھوڑا بس اسٹینڈ جانا ہے۔ تو ہم نے اس کے 2 طریقے، ایک نوجوان بیٹھ کر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یوں نکلو، دائیں مڑ جانا، پھر بائیں مڑ جانا، پھر سیدھے چلے جانا۔ تو یہ تو ہے راستے کا صرف پتہ دے دیا۔ اور ایک نوجوان بااخلاق، اس نے کہا اچھا آپ کو اسٹیشن جانا ہے، کوئی بات نہیں چلیے آئیے۔ بائک اسٹارٹ کی، بٹھا کر لے گیا، اسٹیشن پر جا کر چھوڑ دیے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال مطلوب۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ درخواست کرو، پورا واضح تو ہو چکا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، انبیاء بتا چکے ہیں، علماء بتا چکے ہیں۔ اب یہاں کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہاں یہ مانگا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، آپ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلا دیجیے۔ کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ جو نہ ماننے کی طبیعت ہے اس کو ماننے والا بنا دیجیے۔ آپ ہم کو چلنے کی توفیق دے دیجیے، اور جو چل رہا ہے وہی دعا مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چل رہا ہوں تو مرتے دم تک چلتا رہوں اور وہاں پہنچوں آخرت تک، موت تک۔ تو یہ ہے اصل کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اس آیت میں یہ درخواست کر رہا ہے کہ اللہ میں جانتا ہوں حلال کیا ہے، میں جانتا ہوں حرام کیا ہے، میں جانتا ہوں آپ کی پسند کیا ہے، اور میں جانتا ہوں آپ کی ناپسند کیا ہے، لیکن مجھ سے غفلت ہو جاتی ہے، میں کمزور ہوں، میرے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں۔ آپ جو ہے میرا ہاتھ پکڑیے اور اپنی قدرت سے مجھے چلائیے۔ تو یہ درخواست اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آج تک غفلت ہوئی ہے، اب ہمیں آپ کی رحمت کا سہارا چاہیے، جس کے سہارے ہم چل کر آپ تک پہنچ سکے، جس کے سہارے چل کر ہم جنت تک پہنچ سکے۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب یہ رحمت آدمی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایک حل تو اللہ آگے دے رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پکا ارادہ کریں۔ کیا کریں؟ پکا ارادہ کہ میں اپنی زندگی میں ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا، ایک، اور دوسرا یہ کہ اس کی پوری جان توڑ کوشش بھی کریں
یہ دو چیزیں ضروری ہیں، یہ دو چیزیں جو آدمی کرے گا اس کے حق میں یہ دعا قبول ہوگی۔ اور اس حق میں دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رکاوٹیں دور کر دیں گے، اس کی سستی وستی سب دور ہو جائے گی، اور اللہ اس کو چاق و چوبند کر دیں گے، یعنی ہمت عطا کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، پکا ارادہ کرے کہ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلنا ہے، اور دوسرا یہ کہ چلے بھی، اور جہاں رکاوٹ آوے وہاں اللہ سے دعا کرے، تو ایسے آدمی کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ سب راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن پکا ارادے والا ہے اور کوششیں کرتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، زلیخا نے بند کر لیے، کئی گیٹ تھے سب پہ کیا لگا دیے؟ تالے لگا دیے، اب اکیلے تنہائی میں ہے، اور وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور اسی پر بس نہیں، دامن کھینچ کر اپنی طرف بلا بھی رہی ہے۔ تو اب عام آدمی ہوتا کہتا بھاگوں تو کہاں بھاگوں، کہیں تو جا نہیں سکتا، میں تو ہر طرف سے مجبور ہوں۔ لیکن نہیں، وہ نبی تھے، انہوں نے کہا میرا کام ہے گناہ سے بچنا اور اس کے لیے اپنے بھر کی کوشش کرنا۔ انہوں نے بھاگنا شروع کیا، وہ اتنا جانتے تھے کہ میں اس بند دروازے تک بھاگ سکتا ہوں، وہاں تک بھاگے۔ جب یہ بات دو طرف سے ہو گئی تو اہدنا الصراط المستقیم، انگلی پکڑ کر چلانے والے کی رحمت آ گئی، اسی نے تالے کھول دیے، ایک کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، سب تالے کھل گئے۔ اب کوئی عام آدمی ہوتا تو ایسا سوچتا ہے کہ بات تو سب بند ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا کر سکتے ہو کہ جہاں تک تالا ہے وہاں تک جا سکتے ہو، یہ آپ کا کام ہے، اس کے آگے کا کام وہاں ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ آدمی پکا ارادہ بھی کرے اور پھر اس کے لیے کیا کرے؟ کوششیں بھی کرے، ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرے، تو تھوڑے قدم لڑکھڑائیں گے اور پھر سہارا مل جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ جب ہماری رحمت پوری طرح متوجہ ہے تو ایک کام کر لو، ہم سے سیدھے راستے کی رہنمائی اس طرح مانگو کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا کر دے۔ یہ چیز مل گئی تو آدمی کامیاب ہے۔ اب یہ کیسے ملے گی؟ دو باتیں ہو گئی، دو باتیں اندھے کی مجلس میں انشاءاللہ صراط الذین انعمت علیہم میں آئے گی، سکھ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔